کی وفات کے 2 دن پہلے سنیچر کا نبی بہت بے چین ہے، اتنے بے چین ہے کبھی چادر اوڑھ لیتے، کبھی چادر پھینک دیتے، بے چینی آپ کے اوپر طاری ہے۔ اس بے چینی کے عالم میں نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنے لگے۔ او لوگو تم میری قبر پر ایسا کچھ مت کرنا۔ نبی اپنے آخری ٹائم میں قبر پرستی سے منع کر رہے ہیں۔ جس نبی نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے اپنی امت کو شرک سے روکا ہے اور قبر پرستی سے روکا ہے، آج سیمانچل کو چھوڑ دیجئے، سیمانچل الحمدللہ اس برائی سے بہت حد تک پاک ہے۔ آپ بہار کے اور علاقوں میں چلے جائیے، آپ جھارکھنڈ کے علاقوں میں چلے جائیے، آپ بارسوئی چلے جائیے، آپ کلکتہ چلے جائیے، آپ بہار کے سہرسام میں چلے جائیے، ایسے ایسے علاقے ہیں میرے بھائی جہاں ہر محلے میں کوئی مزار ہے، کوئی قبر ہے، جہاں سجدے ہو رہے ہیں، جہاں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جہاں بگڑی بننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ نبی نے اپنی امت کو بت پرستی سے منع کیا تھا، آج نبی کے ماننے والے، نبی کے امتی جگہ جگہ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں اور قبر کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی سنیچر کے دن اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کوئی تحریر لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا۔ اب جب نبی نے یہ بات کہی کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کچھ لکھ دیتا ہوں، تو اب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کی حالت بہت کمزور ہے، آپ کی سچویشن بہت کمزور ہے، بیمار ہیں آپ کو ابھی یہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ کافی ہے، ہمیں کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں لکھ دیتا ہوں تو لے آؤ۔ اس بات پر آپس میں جھگڑا ہونے لگا، بحث ہونے لگی، اور جب بحث ہونے لگی اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، نبی نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بات اتنی امپورٹنٹ ہوتی، اتنی اہم ہوتی کہ اس کے بغیر مسلمانوں کا کام نہ چلتا تو نبی صحابہ سے یہ نہ کہتے کہ چلے جاؤ، نبی کہتے لے آؤ، میں ہر حال میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ نبی نے نہیں لکھوایا، اس کا مطلب کہ وہ بات پہلے سے آپ بتا چکے تھے، وہ بات کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں۔ اتوار کا دن آیا، نبی کی وفات سے 1 دن پہلے نبی نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نبی کے گھر میں جتنے ہتھیار تھے، تلوار تھی، ڈھال تھی، زرہ تھی، سب آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے گھر میں 7 دینار تھے، آپ نے ان کو بھی صدقہ خیرات کر دیا۔ اتوار کا دن گزارنے کے بعد جب رات آئی ہے اور چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑی ہے تو اماں عائشہ کہتی ہے میرے پاس تیل نہیں تھا، مجھے پڑوسی سے مانگنا پڑا، تب جا کر محمد رسول اللہ کے گھر میں تیل چراغ جلا ہے، روشنی۔ اللہ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کا چپل آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کا کپڑا آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کی پسند کی جویلری آپ کا شوہر نہ لائے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے۔ بیوی کہہ دیتی ہے ارے جائیے، آپ کے ساتھ تو شادی کر کے میں پھنس گئی، شادی کر کے پھنس گئی آپ کے ساتھ، آپ تو کبھی میری پسند کا سامان نہیں لاتے ہیں۔ آج شوہر اپنا دل اور کلیجہ نکال کے رکھ دے تب بھی بیوی خوش نہیں ہونے والی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بہت پبلک ان کی بڑی عزت کرتی تھی، بڑا لوگ احترام کرتے تھے، اور گھر میں جو ان کی گھر والی تھی وہ ان کی عزت ہی نہیں کرتی تھی، ان کو مانتی نہیں تھی۔ تو ایک دن ان کی گھر والی نے کہا ارے سنتے ہو، رات میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا میں نے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، میں تو دیکھ کے بڑی اچنبھت ہو گئی، حیران ہو گئی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ارے پاگل، وہ بزرگ میں تھا،
جس کو تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا. کہا اچھا آپ تھے, اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے, سیدھا نہیں اڑ رہے تھے. تو بیوی کبھی شوہر کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے, یہ مزاج ہوتا ہے میرے بھائیوں بیویوں کا. لیکن آپ دیکھیے نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری. نبی نے اپنی بیویوں کو کوئی لگژری لائف نہیں دی, کوئی شاندار گھر نہیں ہے, کوئی شاندار کپڑا نہیں ہے, کوئی شاندار فرنیچر نہیں ہے. نبی کی حیات کا آخری دن ہے اور نبی کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے, چراغ کی بتی کا تیل بھی ادھار مانگ کے لایا. سوموار کا دن آتا ہے, نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے. اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے, بستر سے اٹھتے ہیں, اپنے کمرے کے دروازے پر آتے ہیں, پردہ ہٹاتے ہیں, سامنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ جب مسکرانے لگتے ہیں تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنے نبی کی مسکراہٹ کو محسوس کر لیتے ہیں. صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں. صحابہ کرام تالی بجانے لگتے ہیں, لقمہ دینے لگتے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جلدی سے پیچھے چلے آؤ, اللہ کے نبی آ چکے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام چاہتے کہ میں امامت کراؤں, تو آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو, اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا. یہ آخری نظر تھی, صحابہ کہتے ہیں آخری دیدار تھا جو ہم نے اپنے نبی کا کیا. فجر کا ٹائم ختم ہوا, چاشت کا ٹائم شروع ہوا, سورج آسمان کی طرف بلند ہونے لگا. جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا ہے چاشت کا ٹائم ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھ رہی ہے میرے. آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا. حضرت فاطمہ نے آ کر کے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا, فرمایا واہ کربا ابتا, ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. آپ نے فرمایا لیسا علی ابی کی کربن بعد الیوم, اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے, آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے. احساس ہو گیا تھا کہ آج آخری دن ہے. پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہا اے فاطمہ میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں, میں چھوڑ کر کے تم کو دنیا سے جانے والا ہوں, تیرا باپ تجھ سے جدا ہونے والا ہے. یہ سن کر کے حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر آپ نے ان کے کان میں فرمایا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں, میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی, تمہارا انتقال سب سے پہلے ہوگا, اور اے فاطمہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی. جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ نے حسن و حسین کو بلایا, ان کی پیشانی کو چوما اور لوگوں سے کہا کہ میرے یہ نواسے ہیں, ان کا خیال کرنا, ان کے حقوق کا خیال کرنا, ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہونے پائے. پھر آپ نے اپنی بیویوں کو بلوایا, تمام بیویاں اکٹھا ہو گئیں. آپ نے ان کو واضح و نصیحت کی, ان کو سمجھایا, ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا, دو چیزوں کی آپ نے وصیت کی. اس بے چینی کے عالم میں جب آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل لیتے, آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, او لوگو نماز کی پابندی کرتے رہنا, نماز کا خیال کرتے رہنا, اور اپنے غلاموں کا, اپنے نوکروں کا, اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. نماز کی پابندی کرنا اور اپنے انڈر میں کام کرنے والے اپنے نوکروں, اپنے خادموں کا خاص خیال. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر مسواک لے کر کے آئے, نبی کی نظر مسواک پر پڑ گئی. آپ نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا, اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو دے دی. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے مسواک کیا. علماء کہتے ہیں اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے, میری موت ہونے والی ہے, آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. اس کے بعد آپ نے
वहीं पर एक प्याले में पानी रखा हुआ था। आपको अपने ऊपर मौत की सख्तियां महसूस हुई? क्या बात है, क्यों उठ रहे हैं आप? हैं? बारिश हो रही है? मेरे भाइयों, इलाका इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे याद है जब कारी साहब ने मुझको बुलाया था और मैं जहां ठहरा हुआ था, रात भर मच्छरों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, कीड़ों ने, मच्छरों ने। मुझे घसिया घाट का इलाका कभी भूलता नहीं। और मैंने कहा था कि इतना पिछड़ा इलाका बहुत कम देखने को मिला। अब तो माशाअल्लाह रास्ते वास्ते भी बन गए, कुछ तरक्की हुई है। इस इलाके में ये कारी अब्दुल बासित साहब ने ये इदारा खोला है और आप जानते हैं ये जलसा इदारे के चंदे के लिए जलसा हो रहा है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं बंगाली उलमा की तरह चंदा करने वाला मुकर्रिर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जलसे वालों की मेहनत पर पानी मत फेरिए। बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, अगर हो भी रही थोड़ा बहुत भीग भी गए तो मसला नहीं है, लेकिन आप इस इदारे के ऊपर पैसों की बारिश जरूर करके जाइएगा। और जो भी चंदा 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख जो भी आप दे के जा सकते हैं, इदारे का ताउन करके जाइएगा। खुसूसी तौर पर ये मेरी आपसे गुजारिश है, इदारा आपके ताउन का मोहताज है। इलाका आप देख रहे हैं, इदारे की जरूरत आप देख रहे हैं। मैं रसूल की वफात का वाकया बयान कर रहा हूँ, थोड़ी देर और आपके सब्र का इम्तिहान लेता हूँ, फिर मैं आपसे इजाजत। अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम है मेरे भाई, और मौत की शिद्दत आप महसूस कर रहे हैं। आपने मौत की उस शिद्दत में अपने चेहरे पर पानी डाला और आपने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, मौत की सख्तियों पर मेरी मदद कर। हजरत आयशा कहती हैं कि नबी के ऊपर जब मैंने मौत की सख्ती को देख लिया, उस वक्त तक मैं मौत की सख्ती को बुरा समझती थी, मगर जब अपने नबी के ऊपर मैंने मौत की सख्ती को देखा तो मैं समझ गई कि मौत की सख्ती बरहक है और मौत की सख्ती किसी के ऊपर भी आ सकती। फिर आपने आसमान की तरफ हाथ उठाया, आपने फरमाया मार रफीकिल आला, ऐ अल्लाह मुझे सबसे बेहतरीन लोगों की सोबत अता फरमा, मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ऐ अल्लाह अपने नबियों के साथ मुझे उठाना, अपने सिद्दीकीन के साथ मुझे उठाना, अपने नेक बंदों के साथ उठाना। इतना कहने के कीड़े मकोड़े भी जो है ना, अपने नबियों के साथ है अल्लाह ताला मुझको उठाना। और यही पढ़ते हुए अल्लाह के नबी ने अपने हाथ उठाए और आपके हाथ जमीन पर गिर गए और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई और अल्लाह के आखिरी नबी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मंजर था अल्लाह के नबी की वफात। और जब आपकी वफात हो गई, सहाबे किराम पर जो बीती थी मेरे भाइयों, वो बयान के बाहर थी। हजरत फातिमा ने कहा या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, या अबता इला जिब्रील नना। ऐ मेरे अब्बा जान, हम आपकी मौत की खबर जिब्रील अमीन को दे रहे हैं। ऐ अब्बा जान, आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। या बता अजाब रब्बन दा, ऐ अब्बा जान आपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया, अपने रब के पास चले गए। ये नबी की वफात का मंजर था। नबी के इंतकाल के बाद आपकी जनाजे की नमाज भी हुई, मगर किसी एक इमाम की इक्तदा में नहीं हुई। लोग आते गए, पढ़ते चले गए। पहले मर्दों ने पढ़ी, फिर औरतों ने पढ़ी, फिर बच्चों ने पढ़ी। एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके लोग आते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे। किसी इमाम के पीछे आपकी जनाजे की नमाज हुई। और जब नबी को दफनाया गया तो हजरत फातिमा ने कहा था हजरत अनस से, अताबत अनफुसुकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब। ऐ अनस, तुम्हारे दिल ने गवारा कैसे किया कि तुमने नबी के ऊपर मिट्टी डाली थी। नबी के ऊपर मिट्टी डालना और नबी को मिट्टी में उतारना, कब्र में उतारना, कैसे तुमने गवारा कर लिया। मगर मेरे भाइयों, ये अल्लाह का कानून था, ये अल्लाह का दस्तूर था, ये अल्लाह का हुक्म था और सहाबे किराम ने इस पर अमल किया और प्यारे नबी को भी कब्र में उतारा गया और आपको भी कब्र में दफनाया। तो मौत तो सबको आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में पहली बात अल्लाह ने यही बयान की।
اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو، مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں جو اچھا عمل کیا، جو برا عمل کیا، جو نیکی کیا، جو گناہ کیا، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا۔ دنیا میں نیکی کا پھل مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، گناہ کی سزا مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، مگر نیکی اور گناہ کی اصل جو اس کی جزا ہے، جو سزا ہے، وہ آخرت۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کرو گے، یہاں بدلہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن وہاں بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ دوسری بات اللہ نے بیان کی۔ اور تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر لے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ دنیا میں کتنی دولت تھی، کتنا پیسہ تھا، کتنا نام کمایا تھا، کتنا اسمارٹ تھا، کتنا ہینڈسم تھا، اس کی بیوی کیسی ہوتی، اس کے بچے کیسے تھے، یہ ہماری نظر میں کامیابی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، اس کو جنت میں ڈالنا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائی، دنیا میں کوئی آئی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی آئی پی ایس کا ایگزام پاس کر لے، کوئی پولیس کی بھرتی کا ایگزام پاس کر لے، کوئی ٹیچنگ کے ایگزام میں پاس ہو جائے، اخبار میں نام آتا ہے، گھر والے مٹھائی بانٹتے ہیں، میرے بیٹے نے نیٹ پاس کر لیا، میرا بیٹا آئی اے ایس کے ایگزام میں پاس ہو گیا، میری بیٹی نے میڈیکل کا ایگزام پاس کر لیا۔ ذرا سوچو کتنی خوشی کا لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا میرا یہ بندہ پاس ہو گیا، یہ میرا بندہ پاس ہو گیا، اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اور اس انسان کے لیے کتنا افسوس کا مقام ہوگا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ میرے عزیزوں، کامیابی یہ ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے۔ جہنم سے ہم کیسے بچ جائیں اور اپنے پریوار کو ہم کیسے بچا لیں، اس پر ہم محنت کریں، اس پر ہم کام کریں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے بچا لیا تو کون سا کمال کیا؟ دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا، جل کے ختم ہو جائے گا، مگر قیامت کے دن کی جو جہنم کی گرمی ہوگی میرے بھائیوں، وہ بار بار جہنم کی آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ جہنم کا عذاب سہن نہیں کر سکتے ہم، برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری۔ اور چوتھی بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ جس دنیا کے چکر میں پڑ کر تم اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، جنت کو بھول کے بیٹھے ہو، رسول کو بھول کے بیٹھے ہو، آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ بڑے بڑے راجا آئے، مہاراجا آئے، اپنے محل میں سونے چاندی کے برتن میں کھاتے تھے، آج قبر کے نیچے دفن ہیں، ان کے محل کھنڈر بن گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا تھی اور بے وفا رہے گی۔ دنیا سے عشق مت کرو میرے بھائی، دنیا سے عشق مت کرو، دنیا غدار ہے، دنیا بے وفا ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ ہے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم، علامہ ابن سماک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب میں امیر المومنین ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین برا مت مانیے گا،
میں بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مان لیجیے آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، سارا سامان آپ کا ختم، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم، اور آپ کو بہت زور کی پیاس لگی ہے، اور پیاس اتنی زور کی لگی ہے کہ اگر پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں۔ ایک آدمی آتا ہے اور ایک پیالہ پانی آپ کو کہتا ہے کہ ایک پیالہ پانی میں دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھ کو دے دیں۔ تو اے امیر المومنین، آپ کیا کریں گے؟ اس کو بادشاہت دے دیں گے اور پانی لے کر کے جان بچائیں گے یا بادشاہت بچائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں بادشاہت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے امیر المومنین، پانی آپ نے پی لیا، پانی باڈی کے اندر رک گیا، پانی تھم گیا، پیشاب لگا ہے مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اگر پیشاب نہ ہوا تو آپ مر جائیں گے، زندگی کے آخری کگار پہ پہنچ گئے۔ اب ایک دوسرا انسان آیا، اس نے کہا ہارون رشید، میں تیرا پیشاب جو رکا ہے اس کو کھول سکتا ہوں، تیرا پیشاب ہو جائے گا، تیرے بدن میں جو پانی رکا ہے باہر نکل جائے گا، کنڈیشن یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت مجھ کو دے دے۔ تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین، بس یہی پیغام ہے، اس بادشاہت پہ غرور مت کیجیے گا، اس سلطنت پر دھوکہ مت کھائیے گا، اس سلطنت کی اوقات ایک پیالہ پانی اور پیشاب کے چند قطرے ہے، اس سے زیادہ اس حکومت کی حیثیت نہیں ہے، اس بادشاہت کی حیثیت نہیں۔ میرے عزیزوں، آج بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ آج اپنے پیسے پر آپ کو غرور ہے تو کان کھول کے سن لو، آپ سے زیادہ پیسہ قارون کے پاس تھا۔ اگر آپ گاؤں کے پردھان ہیں، آپ علاقے کے منسٹر ہیں، اپنے علاقے کی بڑی ہستی ہیں اور آپ کو بڑا ناز ہے کہ صاحب میرا بڑا نام ہے، میری بڑی شان و شوکت ہے، آپ سے زیادہ شان و شوکت فرعون کی تھی، آپ سے بڑی بادشاہت نمرود کے پاس تھی، نہ نمرود کی بادشاہت اس کے کام آئی، نہ فرعون کی سلطنت اس کے کام آئی، نہ قارون کی دولت اس کے کام آئی، نہ قوم عاد کی طاقت اس کے کام آئی، نہ قوم سمود کا پاور اس کے کام آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے، اللہ کا دین کام آئے گا، آپ کے نیک عمل آپ کے کام آئیں گے، ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ کا عقیدہ آپ کے کام آئے گا۔ میرے عزیزوں، سورہ آل عمران کی اس آیت میں 4 سبق ہمیں ملے۔ پہلا سبق، مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مدرسے والے چندے کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اور آپ اتنے بھی غریب نہیں ہیں 150 آپ نہ دے سکیں، مگر آج نہیں دے رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو بیٹا کیا کرے گا؟ زندگی میں کبھی باپ کی طرف سے صدقہ نہیں کیا، کبھی باپ نے خود صدقہ نہیں کیا، مر گیا تو بیٹا کیا کر رہا ہے؟ باپ کی طرف سے مدرسہ بنوا رہا ہے، باپ کی طرف سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، ماں کی طرف سے مسجد میں قرآن دے رہا ہے۔ ارے زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو اور زندگی میں صدقہ خیرات کیا کرو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، تندرستی کی حالت ہے، مال کی محبت ہے، پیسہ بہت ہے، مال کی محبت ہے، تندرستی ہے، اور ڈر ہے کہ پیسہ ختم نہ ہو جائے اور پیسہ آنے کی امید ہے، ایسی سچویشن میں جو صدقہ کیا جائے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، نیکی کے کام میں حصہ لینے کے لیے موت کا انتظار مت کرو، موت آئے گی اور پل بھر میں آپ کا فیصلہ کر دے گی، موت آپ کا کام تمام کر دے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا بہت نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کی موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے آنے کے بعد تم کہو کہ اے اللہ 1 گھنٹے کا ٹائم اور دے دے، 1 منٹ کا ٹائم اور دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے موت آ گئی تو 1 سیکنڈ پہلے نہیں مر سکتے، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں مر سکتے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے 10 اکتوبر 2020 کی وہ شام، 10 اکتوبر 2020 کی وہ رات جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا اور میں بنارس کے اپنے گھر کے بہت قریب کے ہاسپٹل میں ماں کو لے کے جا رہا تھا۔ ہارٹ اٹیک آیا تھا، شوگر کی پیشنٹ تھی وہ، اور بائک پر بٹھا کر پیچھے میرا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اور ہاسپٹل کے کیمپس کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوئے تھے ماں کا جسم بے جان ہو کے بائک سے نیچے گرا تھا، اور جب ہم لوگوں نے سارے بھائی وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب ماں کو اٹھا کر کے ہم لوگ آئی سی یو میں لے کے جا رہے تھے تو نیچرل بات ہوتی ہے مرنے کے بعد انسان کی باڈی کا وزن بڑھ جاتا ہے، وزن سے اندازہ لگ گیا کہ اب روح نکل چکی ہے، اب موت آ چکی ہے۔ ہمارے پاس کرنے کو باتیں بہت تھی، ہم لوگ کہہ سکتے تھے 5 منٹ پہلے لائے ہوتے، ڈاکٹر نے دیکھا ہوتا، یہ ہوا ہوتا، وہ ہوا ہوتا، یہ سب بہانے اپنی جگہ، قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت تو اپنے وقت پر آتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں میں کہیں کہیں بڑی بے حیائی بھی دیکھتا ہوں، سڑکوں پر لڑکے لڑکیوں کا جمگٹ بھی دیکھتا ہوں، بڑا ایسا ماحول میں دیکھتا ہوں، پورے انڈیا میں وہ ماحول کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں یہ جلسے یہ پروگرام ٹھیک ہے، ادارے والوں کے اپنے مسائل ہیں، مدرسوں کی اپنی مجبوری ہے، جلسہ کرانے بغیر ان کو چندہ نہیں ملے گا، جلسہ آپ کرائیے، شوق سے کرائیے اور تقریر آپ کرائیے، مگر میں گسیا گھاٹ کے مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا، اور ویڈیو بن رہا ہے، سیمانچل کے تمام مدرسوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اپنے جلسوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو، عورتوں کا انتظام رکھو لیکن سختی سے منع کر دو، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، کوئی عورتوں کے سامان کی دکان نہیں لگے گی، کوئی سڑک اور چوراہے پر مردوں اور عورتوں کا جمگٹ نہیں لگے گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جلسے بند کر دو میرے بھائی، جلسے بند کر دو۔ یہ میلے کے نام پر اگر مردوں عورتوں کا جمگٹ ہوتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اتنا بڑا گناہ بڑے بڑے بینر لگا کے، بڑے بڑے فاٹک لگا کے، بڑے بڑے علماء کی تقریر کرا کے، اور سڑکوں پر مردوں عورتوں کا جب ہم جمگھٹ دیکھتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں جا رہی ہیں اور جوان لڑکے ان کو دیکھ کر آوازیں کس رہے ہیں، اشارے بازی کر رہے ہیں، نین مٹکا ہو رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر واللہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں 2009 سے میں سیمانچل میں آ رہا ہوں، 15 سال ہو گئے، ہر سال آ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، لیکن حالات جس کے تس ہیں بلکہ اور برے ہو رہے ہیں۔ حالات کب سدھریں گے میرے بھائی؟ ہم کب جاگیں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ کب ہم چیتیں گے؟ کب اپنے عمل کو ہم سدھاریں گے؟ میرے عزیزوں آج کی تقریر میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس کے پہلے کہ موت آ جائے اور یہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کے یہاں ہم چلے جائیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے بھائی، اپنی برائیوں سے توبہ کر لو، اور یاد رکھو توبہ کرنے کے لیے کل کا انتظار مت کرو، جاؤ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرو، جس طریقے سے بیٹھ کر کے بند کمرے میں موبائل دیکھتے ہو، جاؤ اپنے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دو، دروازہ بھی بند کر دو، اور وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور سوچو کہ اب تک کی زندگی کیسی گزری تھی، اپنے گناہوں کو یاد کرو،
اپنے خطاؤں کو یاد کرو، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے دو چار قطرے آنسوؤں کے گر گئے، واللہ کہہ رہا ہوں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کو دو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، من قطرتین، دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے۔ میرے عزیزو، توبہ کر لو، جوانی میں توبہ کر لو، اپنی طاقت کے دور میں توبہ کر لو، کل بڑھاپے میں توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، شریف بن گئے تو کون سا کمال کیا۔ یہ رات کا ٹائم ہے میرے بھائی، یہ بڑا سہانا وقت ہے، بڑی برکت والا وقت ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، مجھے یقین ہے اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور جب سچی توبہ کر لو تو اب تک جو گناہ کا کام کرتے تھے اس گناہ سے باز آ جاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اگر موبائل کا غلط استعمال کرتے تھے، یہی سے توبہ کر لو، نہیں کریں گے۔ اگر زنا کاری اور بدکاری میں ملوث تھے، اگر اغلام بازی میں ملوث تھے، اگر حرام کا کوئی کاروبار کرتے تھے، اگر آج میں بھی آ رہا تھا راستے میں ہماری کار کے ڈرائیور نے کہا، راستے میں کئی جگہ غیر مسلموں کی بستی گزری، ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب ایک بات بولوں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ بہار میں اور خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں آج کے دن ہمارے بہت سارے غیر مسلم بہت جوا کھیلتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے، غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ دیوالی کی رات جو جوا کھیلے گا اور جیت جائے گا وہ سال بھر ہمیشہ جیتے گا، وہ کبھی ہارے گا نہیں، یہ مانتا ہے ان کی۔ اور ایک دن پہلے بھی دھن تیرس کا تہوار تھا، آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بڑی بھیڑ لگی تھی، بڑی بھیڑ لگی تھی۔ دھن تیرس والے دن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان ان کو خریدنا ہے، چاہے جھاڑو ہی خریدیں گے مگر خریدیں گے۔ اور آج ابھی ہم لوگ چائے پینے کے لیے راستے میں رکے تو ایک صاحب نے بتایا کہ دکاندار فون پے نہیں لے رہا، وہ کیش چاہیے اس کو، اس نے کہا ہم فون پے سے پیمنٹ نہیں لیں گے، آج کے دن ہم کیش لیتے، ہم فون پے نہیں لیتے۔ تو یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں آستھا کے نام پہ بہت ساری چیزیں اندھ وشواس ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے۔